نمل 4 سال قبل وارث غازی قتل کے 7 دن بعد قصرِ کاردار کے لونگ روم کی اونچی کھڑکیوں سے دھوپ چھن کر آ رہی تھی۔ اورنگزیب کاردار بگڑے تاثر اور خفا آنکھوں کے ساتھ فون پہ بات کر رہے تھے اور موبائل پھینکنے کے انداز میں صوفے پہ اچھالا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، ضبط کرتے ہوئے صوفے کے آگے 2-3 چکر میں ٹہلے۔ دفعتاً ہیل کی ٹک ٹک آتی سنائی دی۔ اورنگزیب نے پلٹ کر خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ راہداری سے جواہرات چلتی آ رہی تھی، بند گلے کا سفید لمبا گاؤن پہنے، دبلی پتلی، اسمارٹ، جوان اور خوبصورت تھی۔ یقیناً ابھی کہیں سے لوٹی تھی۔ کوہنی پہ اٹکا پرس مسکراتے ہوئے میز پہ رکھا اور قریب آئی۔ گڈ ایوننگ۔ گاؤن کے گلے پہ لگے بٹن کو 2 انگلیوں سے چھیڑ دی۔ وہ بیٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اورنگزیب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ فارس کے بھائی کے قتل کا کیا چکر ہے؟ پولیس میرے گھر کیوں آ رہی ہے؟ وہ سخت نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہارا مطلب ہے تمہارے بھانجے کے سوتیلے بھائی کا کیا چکر ہے، اور یہ کہ پولیس تمہارے گھر کی انیکسی میں کیوں آ رہی ہے؟ او سوری، وہ تو تم کئی سال پہلے اپنے بھانجے کو دے چکے ہو۔ جواہرات، وہ بظاہر طے سے گھبرائے مگر اس جارحیت میں مدافعانہ ہی جھلک تھی۔ بے فکر رہو، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کے بھائی کی خودکشی کو قتل قرار دے رہے ہیں اور اس کا الزام فارس پہ لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ فارس قتل کے وقت پارٹی میں نہیں تھا، وہ نرمی سے کہتی آگے آئی۔ کارنر میں نصب ایکویریم تک آئی، گردن جھکا کر اس میں جھانکا، اور ٹھیک ہے، وارث کا موبائل فارس کی کار سے ملا ہے۔ 2 انگلیوں سے ایکویریم کا شیشہ بجایا۔ مچھلیوں میں ہلچل سی مچی۔ جواہرات مسکرائی۔ اور ہاں، وہ رسی جس سے وارث کے ہاتھ پیر بندھے گئے وہ بھی اس کے پاس سے ملی ہے، اور وہ تھا بھی فارس کا سوتیلا بھائی، مگر سیدھی ہوئی۔ سٹینڈ میں رکھی جار سے خوراک کی مٹھی بھری اور پانی کے اوپر کھول دی۔ سارے دانے پانی میں گر گئے۔ مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے بھانجے کو گنز جمع کرنے کا شوق ہے، استعمال کرنے کا تھوڑی ہے۔ یقیناً یہ ایک خودکشی ہوگی، نہ کہ قتل۔ وہ دانہ ڈال کر ہاتھ ٹشو سے صاف کرتی چمکتی آنکھوں سے مسکراتی ان کے سامنے آئی، ہے نا؟ اور غصے سے کھولتے اورنگزیب اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتے وہ ان کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ تیز تیز چلتی وہ راہداری میں آگے آئی تو مسکراہٹ اضطراب میں تبدیل ہو گئی۔ کنٹرول روم کے دروازے کو کھولا تو اندر موجود خاور اور ہاشم دونوں چونکے۔ وہ دروازہ بند کر کے ہاشم کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور سلگتی نظروں سے اسے گھورا۔ تمہارے باپ کی کمپین اس سے متاثر ہو رہی ہے، اس سب سے وہ خوش نہیں ہے۔ دیکھ چکا ہوں۔ ہاشم نے بیزاری سے دیوار پہ نصب اسکرینز میں سے ایک کی جانب اشارہ کیا، جہاں لاؤنج کی CCTV کیمرہ فوٹیج چل رہی تھی، بنا آواز کی ویڈیو۔ باقی اسکرینز پہ دوسرے مناظر تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ فارس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس لیے جو کرنا ہے جلدی کرو۔ ہاشم سنبھال لے گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ وہ مضطرب سا یہ کہہ کر آگے آیا اور خاور کی کرسی کے ساتھ جھک کر لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگا، جس پہ خاور ٹک ٹک کام کیے جا رہا تھا۔ آج تم سادھی اور فارس کے ساتھ پراسیکیوٹر کے پاس گئے تھے، کیا کہا اس نے؟ اسے فارس کی بے گناہی کا یقین ہے، کیونکہ فارس کے پاس قتل کی وجہ نہیں ہے۔ تو تمہیں ہاشم اسے قتل کروانے سے پہلے وجہ ڈھونڈ کر فارس پہ یہ پلان کرنا چاہیے تھا۔ جواہرات گھبرائی تھی۔ وہ تیش سے اس کی طرف مڑا۔ میں کارپوریٹ لائر ہوں، کرائے کا قاتل نہیں، اور میں نے کچھ بھی پلاننگ سے نہیں کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ ایک غلطی تھی اور مجھے اس کو فکس کرنا ہے۔ رک کر اس نے غصے سے ماں کو دیکھتے ہوئے 1-2 سانس لیں۔ اور یہ سب اتنے آرام سے فکس نہیں ہوگا۔ صرف فارس نہیں، خاور بھی قتل کے وقت پارٹی میں نہیں تھا۔ اسی پل دروازہ رسمی سی دستک کے ساتھ کھلا۔ ہاشم اور جواہرات کرنٹ کھا کر اس کی طرف گھومے۔
خاور بھی بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں انکل نے بلایا تھا تو۔ وہ زرتاشا تھی، چوکھٹ پہ رک کر واپس جانے لگی تھی۔ آپ لوگ بزی ہیں؟ اٹس اوکے، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ قدرے تذبذب سے معذرت کرتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ باری باری سب کے چہرے دیکھے جو سفید پڑ گئے تھے۔ نہیں، ہم بس بات کر رہے تھے۔ ہاشم نے تھوک نکلا، چہرے پہ زبردستی مسکراہٹ لاتا آگے آیا، مگر اڑی سی رنگت اور آنکھوں میں آتی پریشانی دبا نہیں پا رہا تھا۔ سوری، میں ایسے ہی آ گئی۔ وہ ذرا شرمندہ، ذرا سوچتی، الجھتی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آپس میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ اسے آتے اسکرینز کی فوٹیج میں نہیں دیکھا۔ اف، کوئی بات نہیں، ہم ایک ہی خاندان ہیں۔ جواہرات پھیکا سا مسکرائی۔ اپنی جگہ سے وہ ایک انچ بھی نہیں ہل پا رہی تھی۔ کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا؟ انکل فارس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وارث بھائی کے کیس کی پیش رفت وغیرہ۔ میں یہی آپ سے پوچھنے آئی تھی۔ مجھے تو کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں ہے۔ کہتے کہتے اس نے ترچھی نظر خاور پہ ڈالی جو بالکل دم سادے کھڑا تھا۔ ساؤنڈ پروف دروازے کو کھولتے وقت آخری فقرہ کان میں پڑا تھا۔ صرف فارس نہیں، خاور بھی اس وقت پارٹی میں نہیں تھا۔ ہاشم کھنگار کر گلا صاف کرتا باہر آیا۔ زرتاشا بھی چوکھٹ سے ہٹ کر راہداری میں آ کھڑی ہوئی۔ ہاشم نے بات شروع کرنے سے قبل ذرا احتیاط سے اسے دیکھا۔ وہ 24-25 برس کی، خوش شکل، سیاہ آنکھوں اور اسٹیپ میں کٹے بالوں والی لڑکی تھی۔ اس وقت آبرو ذرا الجھن سے سکیڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ فارس بے گناہ ہے۔ اس کی گاڑی سے کچھ ملنے سے کچھ ثابت نہیں ہوتا زرتاشا۔ وہ کافی سنبھل کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ رہی بات پروسیکیوٹر کی، تو وہ خود خواہ مخواہ فارس پہ شک کر رہی ہے اور اس کو بار بار سوال جواب کے لیے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ پروسیکیوٹر زمر سادگی پھپھو، ابھی دوپہر کو بھی فارس وہیں تھا۔ زرتاشا کی الجھن مدھم ہوئی، اس کی جگہ ناگواری سے ابھری۔ وہ فارس پہ شک کر رہی ہے۔ اس نے فارس کو کہا ہے کہ وہ اپنے قلبی لڑکی سے ملوائے۔ اس کو فارس کی بے گناہی کا ثبوت چاہیے۔ اب معلوم نہیں کتنے دن وہ بیچارہ اس کے آفس کے چکر لگاتا رہے گا، مگر زمر کو کون سمجھائے؟ تو جب تک اس کو یقین نہیں آئے گا وہ فارس کو اپنے پاس بلواتی رہے گی۔ وہ تیزی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، او کم آن۔ ہاشم نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ روز کے چند گھنٹے اس کے ساتھ گزار لینے سے ان کے درمیان کوئی پرانی بات پھر سے نہیں شروع ہو جائے گی۔ بھروسہ کرو اپنے شوہر پر۔ اور ہاشم کے لیے الفاظ تاش کے پتے تھے۔ آگے پیچھے الٹ پلٹ کر کے ان کو ترتیب دیا، مرضی کے سامنے لایا، مرضی کے چھپا گیا اور مرضی کا مطلب نکال لیا۔ زرتاشا لب بھینچے ضبط سے واپس مڑ گئی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے آیا۔ سنو، تمہیں بھی فارس پہ شک ہے؟ بے شک وہ پارٹی میں اس وقت نہیں تھا، مگر وہ دونوں ساتھ ساتھ راہداری میں چل رہے تھے۔ اب ہاشم نے پتے پھر سے سجائے، مگر وہ تیزی سے اس کی طرف گھومی۔ صرف فارس کیوں؟ خاور بھی تو پارٹی میں نہیں تھا۔ پھر پولیس صرف فارس کے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ اس نے جو سنا تھا اگل دیا، مگر ہاشم تیار تھا اور بظاہر حیرت سے سر اسبات میں ہلایا۔ واقعی عجیب بات ہے، میں بھی ابھی ممی سے یہی کہہ رہا تھا کہ خاور بھی اس وقت نہیں تھا اور بھی کچھ لوگ نہیں تھے، مگر اور کون؟ اس نے اسی تیزی سے بات کاٹی۔ یہی ہمارے کچھ دوست، مگر میری پارٹی کوئی ایسا پیمانہ تو نہیں کہ جو اس میں نہیں تھا وہی قاتل ہے، لہٰذا اسی پہ شک کیا جائے۔ یو نو واٹ، یہ فارس پہ شک، پروسیکیوٹر کی اس سے تفتیش، یہ سب جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ الجھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہاشم کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ واپس آیا تو دم سادے کھڑی جواہرات تب تک نہیں بولی جب تک اس نے دروازہ بند کر کے لاک نہ کر دیا۔ پھر گہری سانس لے کر ان دونوں کی طرف گھوما۔ اس نے کوئی نقصان پہنچانے والی بات نہیں سنی۔ میرے اعصاب جواب دے رہے ہیں ہاشم، جواہرات چیخ پڑی۔ اس سب کو ختم کرو، فارس پہ سب الزام ثابت کرواؤ۔
اسے جیل بھجواؤ تاکہ میں سکون کی نیند سو سکوں۔ جانتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا خاور کے لیپ ٹاپ تک آیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں تک پہنچا کام؟ ہو گیا ہے سر۔ وہ تابیداری سے اسکرین پہ اسے کچھ دکھانے لگا۔ جواہرات سامنے کھڑی تھی، فکر مند الجھی ہوئی ان کو دیکھنے لگی۔ تم لوگ کیا پلان کر رہے ہو؟ باہر لان میں زرتاشا سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے کسی عجیب کشمکش میں چلتی جا رہی تھی۔ دفعتاً آواز پہ رکی، گردن گھما کر دیکھا۔ لان کے کنارے مصنوعی آبشار تھی، وہ اس وقت بند تھی اور اس کے اسٹیپ پہ شہرین بیٹھی تھی، ٹائٹس کے ساتھ سرخ کافتان نما شرٹ پہنے۔ وہ چوئنگم چباتی سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ زرتاشا نے لمبے بھر کو سوچا کہ اس کی شرٹ، گردن کی مالا، کلائی کا کڑا اور یہ لانگ شوز، یہ کس برانڈ کے ہوں گے؟ مگر پھر اس نے سر جھٹکا اور اس کی طرف آئی۔ شہرین؟ شہرین نے چونک کر سر اٹھایا، پھر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے چہرے پہ سامنے کو آئے سنہری بال پیچھے ہٹائے۔ ہیلو زرتاشا، وہ کروفر سے مسکرائی۔ کیا تم مجھے سونی کی برتھ ڈے پارٹی کی ویڈیو دے سکتی ہو؟ مجھے اپنی کزنز کو تمہاری ساڑی دکھانی ہے۔ ایکسٹرا کاپی ہوگی نا تمہارے پاس؟ شور، خاور نے بہت سی CDs مجھے دی تھیں، میں میری NGO کے ہاتھ بھجواتی ہوں۔ تفاخرانہ اشانے اچکائے۔ زرتاشا نرمی سے تھینکس کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ تم ایک تیر سے کتنے شکار کرنا چاہ رہے ہو ہاشم؟ اگر کچھ غلط ہو گیا تو پھر سے سن لے پلان۔ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ہم زمر پہ فائرنگ کریں گے، گن فارس کی استعمال ہوگی، ہوٹل کے جس کمرے میں گولی چلے گی وہ بھی اسی کے نام پہ ہوگا، گن پہ فارس کے فنگر پرنٹس بھی ملیں گے، اور اگر وہ مر گئی تو اس کو نہیں مارنا ہم نے ممی، وہ بظاہر فارس سے تفتیش کر رہی ہے، اس پہ شک کر رہی ہے، ایسے میں زمر کو یہ حملہ ایک مجرم کو خود کو چھپانے کا حربہ لگے گا، وہ یہی سمجھے گی کہ گرفتاری کے خوف سے وارث نے یہ سب کیا ہے، اور اگر اسے فارس کے خلاف سازش سمجھا تو ہاشم پہلی دفعہ مکمل کھل کر ہنسا اور خاور کو دیکھا، وہ بھی مسکرایا۔ جواہرات نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ کہ میں کچھ مس کر رہی ہوں؟ زمر کبھی بھی نہیں سمجھے گی کہ یہ فارس کے خلاف سازش ہے، وہ فارس کو ہی قصوروار سمجھے گی، کیونکہ یہ بات اسے فارس خود کہے گا۔ اوکے، اور فارس اسے یہ بات کیوں کہے گا؟ جواہرات اب ذرا اکتانے لگی تھی۔ وہ اس طرح ممی کہ ہم فارس کی طرف سے زمر کو یہی بات کہلوائیں گے۔ ہرگز نہیں، جواہرات نے کوف سے سر جھٹکا۔ زمر کو آج بھی فارس کی بے گناہی پہ یقین ہے، کل بھی ہوگا۔ ہم اس کو فارس کی طرف سے کال کریں گے، کہتے ہوئے ہاشم نے خاور کی طرف اشارہ کیا۔ خاور نے لیپ ٹاپ اسکرین جواہرات کے سامنے کی، وہ مشتبہ نظروں سے اسے دیکھتے قریب آئی۔ کیا تم دونوں وضاحت کرنا پسند کرو گے؟ خاور نے سر کو اثبات میں ہلایا اور اسکرین کو دیکھتے ہوئے متذبذب انداز میں سمجھانے لگا۔ میں نے اس سافٹ ویئر میں فارس کی تمام ریکارڈنگز ڈال دی ہیں جو میرے پاس ہیں، ہم پچھلے ایک ہفتے سے اس کا فون ٹیپ کر رہے تھے۔ اب دیکھیے، وہ چند بٹن دبا کر مزید صفحے کھولنے لگا۔ جواہرات بدستور مشکوک اسے دیکھتی گئی۔ میں جو بھی ٹائپ کروں گا وہ فارس کی آواز میں ابھر کر سامنے آئے گا، ہم فارس کے فون سے پروسیکیوٹر کو کال کریں گے اور ہمارا کہا ہوا اسکرپٹ اس کی آواز میں پڑھا جائے گا، وہ یہی سمجھے گی کہ یہ فارس ہے اور اس پہ حملہ کرنے سے پہلے اس کے سامنے اعتراف جرم کر کے اپنے ضمیر کی آخری چبھن نکال رہا ہے اور اس کو ختم کر کے آخری سپورٹ بھی مٹانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ زندہ بچ جائے گی اس لیے وہ اسی کال کو فارس کے خلاف استعمال کرے گی۔